ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ پروانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ پروانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اور بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر کے ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں کے جان اور مال کو خرید لیا، اس کے عوض کہ اس کے لیے جنت ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑے تو مارے اور مرے۔ میرے امام فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میرا موضوع سخن ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام اور ان کا جہاد۔ حضرات گرام وقار، جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر رسول دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ظاہری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دین اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے جو مقدس کردار کو ادا کیا ہے وہ ہم اور آپ سے بیان ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک کی پیروی کرے گا، اگر تم میں سے کوئی ایک کی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پالے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کی پیروی کیا تو دوسرے کے مخالف ہو گئے، ایک ہی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ پر ایمان رکھنا ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، اللہ وہ مقدس صحابہ کرام دین کو کس طرح دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب موجود تھے تب ایک جنگ واقع ہوئی جن کو جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے، جو جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ یہاں علم غیب کی بات ہو رہی ہے،
یہ نجدی حرامی اولادیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتاتے ہیں معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں تھی. ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہے اور صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ملک شام میں تشریف لے گئے ہیں. جنگ موتا 8 ہجری میں واقع ہوئی. یہ جنگ موتا ایک عظیم الشان سرایہ میں موجود ہے, ایک عظیم الشان سرایہ میں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے جنگ موتا میں شہید ہونے والوں کی خبر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں. اب یہاں علم غیب کی بات دیکھیں جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور جنگ موتا مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ملک شام میں ہو رہی ہے. پھر بھی بتا رہے ہیں ادھر جنگ ہو رہی ہے, ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو خبر دے رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں, لیکن ان کے بعد جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا ہے. لیکن کچھ دیر بعد پتا چلتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں, صحابہ کرام نظر جھکائے بیٹھے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اب جعفر بھی شہید ہو گئے. کسی صحابی کو اٹھ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعفر بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. لشکر اسلام بھی بہت غمگین ہے. ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں. صحابہ کرام بھی نظر جھکائے آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہے ہیں. لیکن پھر پتا چلا, پھر مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کرام نے دیکھا اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا اٹھے. تب صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اب ماجرا کیا ہے, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جھنڈا اللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید سیف اللہ نے تھام لیا ہے. خدا کی قسم حضرت خالد بن ولید کو جھنڈا تھامنا تھا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا اور جنگ موتا فتح ہو گئی. یہ وہی حضرت خالد بن ولید ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے لشکر روم بھی کانپ جایا کرتے ہیں. ان کو ان سے خوف خدا سیکھیے. کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کاش میں کوئی پتا ہوتا جو سوکھ کر کے گر جاتا اور ختم ہو جاتا تاکہ مجھے حساب و کتاب کی نوبت تو نہیں آتی. وہ مقدس صحابہ کرام جن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جنتی, عمر جنتی, ان سے خوف خدا دیکھیے, ان کا خوف خدا دیکھیے. وہ فرماتے ہیں کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا جو جھڑ کے گر جاتا اور ختم ہو جاتا. اور حضرت عمر کا بھی یہی حال ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میدان محشر کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب جنت میں چلے جاؤ, لیکن اگر خدا تعالیٰ فرمایا ایک کو جنت نہیں ملے گی, ایک کے لیے جنت نہیں ہے, تو حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں ہوں. جبکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عمر جنتی. یہ کون شخص تھے عمر؟ اگر گھوڑا لے کر کے وہاں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو جاتے تو شاہ روم اپنے تخت میں بیٹھ کے کانپ جاتا تھا. یہ وہ صحابہ کرام تھے. اسی طرح حضرت خالد بن ولید کا حال ہے کہ جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تو کفر پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی کہ اکیلا دیکھ کر کے بھی ہزاروں ہزار کافر پیچھے ہٹ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا